أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. صدق اللہ العظیم. سورۃ البقرہ آیت نمبر 102 اور 103. سب سے پہلے ان آیات کا میں خلاصہ آپ کو سنا دیتا ہوں. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کہہ دیا کرے جب لوگوں کو بتایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی اللہ کے پیغمبر گزرے ہیں. حضرت سلیمان کے والد کا نام داود علیہ السلام تھا. وہ اللہ کے نبی تھے، برحق تھے. تو اس وقت کے جو یہودی تھے وہ کہنے لگے حضرت سلیمان تو جادوگر تھے، نعوذ باللہ. وہ تو جادو کیا کرتے تھے اور جادو کے ذریعے سے اپنی حکومت چلایا کرتے تھے. تو اللہ رب العالمین نے اس آیت کو نازل کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو نبوت تھی اس کو ثابت کیا، اور کفار کا جو کلیم تھا، جو ان کا دعویٰ تھا، اس کو رد کیا کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے بہت سلطنت دی، یہاں تک کہ ان کی جو حکومت تھی وہ اللہ نے ہوا پر بھی ان کو دی، ان کو قدرت دی. ہوا بھی ان کے تابع تھی، جیسے کہتے ہوا رک جاتی، چل پڑ ہوا چل پڑتی. اس اعتبار سے اگر زمینی اعتبار سے دیکھا جائے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت اتنی بڑی نہیں. بعد میں سلطنت عثمانیہ جو اس سے بھی بڑی ہوئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 22 لاکھ مربع میل مسلمانوں نے فتح کی. تو بعد میں زمینی اعتبار سے دیکھا جائے تو مسلمان اس سے بھی بڑی زمین پر، وسیع زمین پر حکومت کی ہے. لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو منفرد بات ہے وہ یہ ہے کہ ان پہ جنات پر بھی ان کی حکومت تھی، ہواؤں کو بھی ان کے تابع کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے پرندوں کو بھی ان کے تابع کیا تھا، پرندوں کی بولی وہ سمجھ لیا کرتے تھے. چنانچہ اس وقت کچھ لوگوں نے جب یہ کہا کہ وہ جادوگر تھے تو اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتے ہاروت اور ماروت عراق کے شہر بابل میں ان کو بھیجا کہ جائیں اور آپ جادو میں، اور جادو کو کہتے ہیں سحر میں اور معجزہ میں فرق کر سکیں. اب اللہ تعالیٰ نے جب ان فرشتوں کو بھیجا تو یہ فرشتے جو ہیں یہ لوگوں کو سکھاتے تھے، لوگ ان سے سیکھنے کے لیے آتے تھے، اور یہ ان کو پہلے بتاتے کہ آپ ایسا کیجئے گا، یہ جادو اتنی حد تک تو آپ سیکھ سکتے ہیں کہ آپ اپنا دفاع کر سکیں یا کسی کو بچا سکیں، لیکن اس کو غلط استعمال کے لیے اگر غلط استعمال کریں گے تو آپ بھی رسوا ہو جاؤ گے، ذلیل و خوار ہو جاؤ گے. جب وہ فرشتے ان کو سکھاتے، بعد میں یہ لوگ جو ہیں اس جادو کو کیا کرتے کہ غلط کام کے لیے استعمال کرتے، کسی کا نقصان کے لیے استعمال کرتے، جبکہ اس طرح سیکھنا بالکل ناجائز ہے اور کفر ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ
کہ بعض شاگردوں کا یہ قول ہے کہ اگر جادو کو بچاؤ کے لیے آدمی سیکھے تو کافر نہیں ہوتا، اور اس کا عقیدہ رکھے اور کہ نفع دینے والا سمجھے تو پھر کافر ہو جاتا ہے۔ یہ بات بڑی ذہن میں رکھیے گا۔ آیا کہ جادو جو ہے، جادوگر کے پاس انسان جا سکتا ہے کہ نہیں جا سکتا، یا جادو سیکھ سکتا ہے کہ نہیں سیکھ سکتا، یا جو لوگ جادو کرتے ہیں تو جادو کروا سکتا ہے کہ نہیں کروا سکتا؟ یہ تین چیزیں ہیں۔ نمبر ایک، جادو سیکھ سکتا ہے تو نہیں سیکھ سکتا، اتنی اجازت ہے کہ جادو آدمی سیکھ کر اپنے آپ کو بچا سکے۔ نمبر دو، دوسرے مسلمانوں کا فائدہ کر سکے، اور اگر جادو سیکھ کر وہ لوگوں کے لیے اس کو غلط استعمال کرے گا اور لوگوں کو نقصان پہنچائے گا تو ایسا جادو سیکھنا بھی کفر ہے۔ اور ایک حدیث ہے کہ جو آدمی جادوگر کے پاس جاتا ہے، کسی نجومی کے پاس جسے آپ کہہ سکتے ہیں، جادوگر کے پاس جاتا ہے، اس کی 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے، اور یہ لوگ فٹ پاتھ پہ بیٹھ کر لوگوں کی قسمت کا سہارا بتا رہے ہوتے ہیں۔ ذرا انسان، اے انسان، اللہ نے تجھے بہترین مخلوق بنایا ہے، عقل شعور دیا ہے، ذرا سوچ کہ اگر اتنا وہ سب کچھ لوگوں کو بتا دیتے تو وہ خود فٹ پاتھ پہ کیوں بیٹھے ہوتے؟ ذرا سوچنے والی بات ہے۔ چنانچہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جادوگر سے دریافت کیا جائے کہ وہ بابل والوں کا عقیدہ رکھتا ہے یا نہیں رکھتا۔ بہرحال یہ مختلف اس میں علماء کے اقوال ہیں، تو میں نے آپ کو بتا دیا خلاصے کے طور پہ اتنا سیکھنا کہ آدمی اپنے آپ کو بچا سکے، اپنے بیوی بچوں کی حفاظت کر سکے، دوسرے مسلمان کی حفاظت کر سکے، تو اتنا تو جائز ہے۔ اور یہ عقیدہ رکھنا کہ جادو کے ساتھ سب کچھ ہو جاتا ہے، یہ بالکل ناجائز اور حرام اور کفر ہے، اور سب کچھ جو کرنے والی ذات ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ اس میں مختلف اقوال ہیں بہرحال۔ اور جادو سے بچنے کا سب سے بہترین جو ذریعہ ہے وہ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیبر کے موقع پر ایک عورت نے، یہودیہ تھی وہ عورت، اس نے جادو کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا کھلایا، اس کے اندر اس نے جادو کر دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلے لقمہ لیا تو اس کے بعد آپ نے اس کو چھوڑ دیا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ دو صورتیں، آخری قرآن کریم کی دو صورتیں نازل کیں، اور ان کی 11 آیتیں ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کو جادو کر کے کنگی میں، کنویں میں وہاں اس نے دفن کیا، تو 11 گریں لگا دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ 11 آیتیں نازل کر کے فرما دیا کہ ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ فلاں جگہ پہ میرے بال پڑے ہیں، وہ اٹھا کے لائے گئے، اور 11 آیتیں ہیں، ایک آیت پڑھتے پھونک مارتے اللہ گرہ کو کھول دیتے، اللہ کے حکم سے وہ گرہ کھل جاتی۔ اس طرح 11 آیتیں بھی مکمل ہوئی، 11 گریں بھی کھل گئی ہیں۔ اور صحیح بخاری کے اندر روایت ہے، حضرت عامر شاہ بھی فرماتے ہیں کہ جادو جو ہے اس کو اتنا سیکھنا کہ اپنے آپ کو انسان بچا سکے، یہ جائز ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ جادو کو لوگوں کے سامنے بیان کیوں نہیں کر دیتے، عام کیوں نہیں کر دیتے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے مجھے شفا دیا اور میں لوگوں پر برائی افشا کرنے سے ڈرتا ہوں، کہ برائی کو میں پھیلاؤں، اس سے میں ڈرتا ہوں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جادو جو ہے یہ بری چیز ہے۔ اور اس کے علاوہ آدمی، ایک آیت الکرسی ہے، ایک آدمی ان پڑھ ہے، اس کے لیے بھی میں بتاتا ہوں، آیت الکرسی بھی بڑی مؤثر ہے جادو کے لیے، اس پہ دم کیا جائے انشاءاللہ اس پہ جادو اثر نہیں کرے گا۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ حضرت وہب فرماتے ہیں کہ بیری کے 7 پتے، جو بیر ہوتی ہے اس کے 7 پتے لے کر اس کو کوٹ لیا جائے، کسی ڈنڈے کے ساتھ اس کو کوٹ لیا جائے، پھر اسے 3 گھونٹ اس آدمی کو پانی پلایا جائے، اور باقی جو پانی بچ جائے اس کو کسی ٹب میں دوسرے پانی کے ساتھ مکس کر کے اس کو جو ہے آپ اس کا غسل کر لیں، انشاءاللہ جادو کا اثر جو ہے وہ جاتا رہے گا۔ بہرحال اس میں بڑی لمبی تفسیر ہے، ڈیٹیل ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے، اور انشاءاللہ اس کی تفسیر جو ہے مزید
کل انشاءاللہ مور بیان کروں گا۔ اس وقت کہ جادو جو ہے آج کل جو لوگ کرتے ہیں ان کا علاج کیا ہے، ان سے کیسے بچا جائے، ان کا حل کیا ہے، اس میں مزید ڈسکس کروں گا کل انشاءاللہ۔ اسی آیت کی اور تفسیر بھی بیان کروں گا۔ اللہ ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔